الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الدہر کا۔ آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں سورۃ الدہر آیت نمبر 23 سے۔ اس سے پہلے اہل جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ کا ذکر آیا، اللہ ہمیں ان کا مستحق بنائے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں سورۃ الدہر آیت نمبر 23 سے۔ ارشاد ہوا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر تدریجاً قرآن نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایک ہوتا ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وہ ایک ہی مرتبہ، اور یہ ہے تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ روایات کے مطابق قدر کی رات میں آسمانی دنیا پر پورا قرآن لوح محفوظ سے دے دیا گیا فرشتوں کو ایک ہی دفعہ، اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 یا 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ ارشاد ہوا، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ پر تدریجاً قرآن کو نازل فرمایا۔ فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے۔ مکی صورتوں میں بار بار یہ ہدایات مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، صبر کریں، ڈٹے رہیں اور دین کی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے جو گناہگار ہے یا ناشکرہ ہے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے صبح و شام۔ مشکلات کے دور میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا حکم، دین کی دعوت کے مرحلے میں مخالفتوں کے دور میں بار بار اللہ کی تسبیح اور صبر کرنے کی تلقین آئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ کیجئے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے، رات کے طویل حصے میں بھی۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز کی طرف بھی اشارہ۔ ان ہؤلاء يحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں۔ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور ایک بہت بھاری دن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے بندے بن گئے، آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان کی طرح کے لوگ بدل کر لے آئیں۔ لیکن سوچنا چاہیے، اگر آج لوگ نافرمانی کی حالت میں پڑے رہے اور اسی پر وہ مر گئے تو کل اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت کی توفیق اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر اس کی بندگی ممکن نہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور دردناک عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سورۃ الدہر کے بعد سورۃ المرسلات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور نافرمانوں کا بیان اور ان کے عذابوں کا ذکر زیادہ آیا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آئیے سورۃ المرسلات کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، پھر شدت سے تند اور تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، پھر اٹھا کر لانے والیوں، پھیلانے والیوں کی قسم، یعنی وہ ہوائیں
جو بادلوں کو اٹھا کر لائیں اور ان کو پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر تقسیم کر کے بانٹنے والی ہواؤں کی قسم، بادلوں کو پھاڑا جاتا ہے اور ان میں سے پانی برسایا جاتا ہے. فالملقیات ذکرا، پھر وحی کرنے والے فرشتوں کی قسم. فالملقیات ذکرا، پھر ذکر لانے والے یعنی وحی لانے والے فرشتوں کی قسم. ہواؤں کے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا آخرت کے اور قیامت کے بارے میں، عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے کے لیے یا خبردار کرنے کے لیے. کاہے کی حجت تمام ہو رہی ہے؟ قیامت برپا ہوگی، اس پر قسم کھائی گئی. انما توعدون لواقع، بے شک تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والا ہے. فاذا النجوم طمست، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ سارا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا. واذا السماء فرجت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے. واذا الرسل اقتت، اور جب رسول وقت متعین پر جمع کیے جائیں گے. لأی یوم اجلت، کس دن کے لیے ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک نہ کیا؟ اب پچھلے لوگوں کا بیان کر کے عبرت دلائی جا رہی ہے. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے بعد ہم دوسروں کو چلا کر لائے. ہلاک ہونے والے چلے گئے، ان کے بعد اور لوگ آ گئے. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح مجرمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ آیت 10 مرتبہ اس صورت میں آئی. قیامت کے جھٹلانے والے، اس سے منہ پھیر لینے والے، ان کے لیے تباہی ہوگی. ہم بھی سوچیں ہمیں ہماری موت کا یقین ہے کہ نہیں، قیامت کے دن کا یقین ہے کہ نہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے پیدا نہ کیا، ایک قطرے سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، رحم مادر میں، اس کی حفاظت اللہ نے کی. اور ذات کمزور، مگر اس کے وجود میں اللہ ایک بچے کی تخلیق فرما کر اس کو پورا کرتا ہے، ابھی باہر نکال کر پورا انسان بنا کر کھڑا کرتا ہے. کس قدر اللہ کی قدرت. الی قدر معلوم، وہاں محفوظ رکھا ایک وقت معین تک کے لیے. فقدرنا، پھر ہم نے انداز مقرر کیا. فنعم القادرون، تو کیا ہی اچھا ہم اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. ایک مقرر وقت تک وہ بچہ وہاں رہتا ہے ماں کے بطن میں، پھر اللہ اس کو باہر نکال کر کھڑا کرتا ہے اور پورا انسان بنا دیتا ہے درجہ بدرجہ. کیسا خوبصورت اندازہ تخلیق انسانی کا اللہ نے مقرر کیا. اللہ کی قدرتوں پر غور کرو. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اب بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کے دلائل کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد ہوا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو. زندہ اس پر چلتے ہیں، مردے اس کے اندر چلے گئے، سب کو سنبھالا ہوا ہے زمین نے گویا. وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. پہاڑوں کو جما کر زمین کو بیلنس کیا گیا، تبھی ہماری زندگی برقرار. اور پانی، اور پھر میٹھا پانی عربوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، حکم ہوگا چلو اس بات کی طرف جس کو اے مجرموں تم جھٹلایا کرتے تھے. اب برپا ہوگا عذاب، قیامت برپا ہو چکی. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہرا سایہ ہوگا اور نہ وہ تپش سے بچائے گا. شدید گرمی ہوگی اور کوئی ایسا سایہ نہیں کہ جس میں ٹھنڈک اور راحت ہو. نہ وہ دھوپ سے بچانے والا ہوگا، نہ گرمی کی شدت سے بچانے والا ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ محل جیسے شعلے پھینکتی ہے جہنم کی چنگاریاں، ایک ایک چنگاری ایک ایک اونٹ کی طرح. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. وہ جو چنگاریاں وہاں پر ہوں گی، جہنم کے شعلے، ایک ایک چنگاری ایک ایک شعلہ
ایک زرد رنگ کے اونٹ کی طرح ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، یہ مطالعہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ المرسلات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اہل جہنم کا بیان ہو رہا ہے، ان کے عذابوں کی کیفیات کا ذکر آیا کہ جہنم محل جیسے شعلے پھینکتی ہے، گویا کہ وہ شعلے کیسے؟ ایک زرد رنگ کے اونٹ کی طرح۔ تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 35 سے ارشاد ہوا، ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ کاہے کا بہانہ لے کر آئیں گے؟ دنیا میں پیغام واضح تھا، ہدایت کا راستہ واضح تھا، جانتے بوجھتے جھٹلایا، اب کوئی اجازت معذرت پیش کرنے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی۔ فإن کان لکم کید فکیدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو چل کر دیکھو اس داؤ کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹوں میں ہونے سے بچا، ہمیں سچوں میں شامل فرما، اور سچائی کی تصدیق اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا بیان، متقین کا بیان۔ ارشاد ہوا، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا۔ جو آج ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کے لیے فرمایا سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور اس قسم کے میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے۔ آج تم اللہ کی چاہت پر عمل کرو، تھوڑی سی زندگی، ہمیشہ تمہاری چاہت پر عمل ہوگا، جو چاہو گے تمہیں جنت میں عطا ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو فراغت کے ساتھ اس کے بدلے جو تم اعمال کرتے تھے۔ دنیا میں تم نے محنت کی اللہ کی اطاعت کے لیے، آج جنت میں مزے ہی مزے، آرام ہی آرام ہوگا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ان مجرموں کا انجام آ رہا ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب جب اس سے کہا جاتا کہ جھکو تو جھکتے نہیں تھے، تکبر کرتے تھے، بڑا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، حق کا انکار کرتے تھے، حق والوں کو حق ہی سمجھتے تھے۔ یہ پوری زندگی کے جھکنے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو مانو، اور وہ المتکبر سب سے بڑا، بڑائی والا ہے، تم اس کے بندے ہو، بندے بن کر 24 گھنٹے جھکے رہو اس کے سامنے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھکو تو وہ جھکتے نہیں تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اے اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے، ہمیں آخرت کا یقین دے، اور آج اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اے اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین کرام، سورۃ المرسلات کے بعد اب قرآن حکیم کا آخری پارہ شروع ہوتا ہے اور سورۃ النبا کا آغاز ہوتا ہے۔ 29ویں پارے کی طرح 30ویں پارے کی بھی اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور ان میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ذکر بار بار کیا ہے۔ آئیے سورۃ النبا کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ الذی ہم فی مختلفون، اس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی انکار کرتا ہے، کوئی سرے سے نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں بخش دیا جاؤں گا، کوئی کہتا ہے فلاں مجھے چھڑا لے گا۔ کیا عقیدے ہیں تمہارے؟ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ انقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، انقریب یہ جان لیں گے۔ جھٹلانے کا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا ان کے۔
اب اللہ اپنی قدرت کے دلائل پیش کر رہے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ وہ اللہ جو اتنا قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا، تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں نہ رکھی تاکہ زندگی برقرار رہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، جیسے بڑی بڑی کیلیں لکڑی میں لگاتے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے، پہاڑوں کو زمین میں جما کر اللہ نے زمین کو بیلنس کر دیا۔ ویل بیلنسنگ ہم کرتے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے، ہر گھومتی شے کو بیلنس کیا جاتا ہے، زمین بھی گھوم رہی بڑی تیز رفتاری سے، اللہ نے پہاڑوں کو اس میں جما کر اس کو بیلنس کیا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو راحت کا باعث بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو اوڑھنا یعنی پردہ بنا دیا، تاریکی ہو، سکون مل جائے، اور دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد تم ریفریش ہو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ یہ فطری نظام ہے اللہ کا، رات سکون کے لیے، دن کام کاج کے لیے۔ اب ہم غیر فطری لیونگ سٹینڈرڈ پر آ چکے ہوں تو بات الگ ہے، جو اللہ کی تقسیم ہے اسی میں خیر ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرو۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے باغ ہم نے بنائے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ تم غور کرو اللہ کی قدرتوں پر۔ جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کی برپا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، نیک ایک طرف اور بد ایک طرف۔ پھر نیک لوگوں میں بھی کیٹیگریز اور درجات ہوں گے، برے لوگوں میں بھی کیٹیگریز اور درجات ہوں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے پس وہ سراب کی طرح ریت کے ڈھیر ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ استغفر اللہ، جیسے چور کو پکڑنے کے لیے پولیس گھات میں ہوتی، مجرموں کو عذاب دینے کے لیے جہنم گھات میں ہوگی۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ لابثین فیہا احقابا، وہ مدتوں جہنم میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کوئی پینے کی شے ان کو ملے گی۔ الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ان کو پینے کو دی جائے۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جہنم کی گرمی ہی گرمی ہوگی، اور جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ بہتا ہوا زخموں کا ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اے اللہ ان عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، جھٹلاتے تھے حق کو، پیغمبروں کی بات کو، قرآن کی دعوت کو، اور مگن رہے دنیا کے اندر۔ بھول گئے کہ موت آنی، بھول گئے قبر کی بھی زندگی ہوگی، بھول گئے حشر کا میدان بھی ہوگا، بھول گئے کل حساب کتاب ہوگا، بھول گئے زندگی بھر کے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ آج یہ انجام ہوگا ان کا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو بھرپور طریقے پر جھٹلا دیا کرتے تھے، آیات کو فراموش کیا، ان کو جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر شے کو ہم نے گن کر لکھ رکھا ہے، لوگوں کے اقوال بھی، لوگوں کے اعمال بھی، لوگوں کی نیتیں بھی لکھی گئیں۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ
آیت نمبر 285 285. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ حساب لے لے گا۔ قرآن نے بتایا سورہ قوف آیت نمبر 18، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ کوئی بات انسان نہیں نکالتا منہ سے مگر ایک لکھنے والا تیار ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ الزلزال کی آخری 2 آیات میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر برائی ہوگی انسان اسے موجود پائے گا، ہر نیت ہر قول ہر عمل پیش ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر شے کو ہم نے گن کر لکھ رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس تم چکھو اس عذاب کو، ہم تمہارے لیے نہیں بڑھائیں گے سوائے اس عذاب کو۔ ان جہنمیوں کو شدید عذاب بھی ہوگا، کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ بھی پینا پڑے گا، اور عذاب در عذاب ہوگا، اور ان کے عذابوں کو بڑھایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے ہمیں ہمارے بھلے کے لیے۔ بچوں کو ہم ڈراتے ہیں نا، یہ انگارے اس کو آگ لگاؤ گے تو ہاتھ جل جائے گا، تو وہ باز آ جاتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم باز آ جائیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ڈریں اللہ کے عذاب سے، تاکہ اس کا خوف دل میں ہو تو ہم بچنے کی کوشش کریں، بچنے کی محنت کریں۔ اے اللہ آج ہمیں توفیق دے کہ ہم ڈرے تیرے عذاب سے۔ اے اللہ آج ہمیں توفیق دے کہ ہم بچ جائیں تیرے عذاب سے۔ اے اللہ آج ہمیں توفیق دے ہم تیری اطاعت کی روش اختیار کریں۔ اے اللہ آج ہمیں توفیق دے ہم گناہوں سے بچ جائیں، نافرمانیوں سے بچ جائیں، اور تیری رحمت کے مستحق بن جائیں، اور تیرے عذاب سے ہم چھٹکارا پالیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ خيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله